حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين والغالين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کبھی بھی اس کی سنت میں کسی طرح کی بھی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. کل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ سنت یعنی خداوند عالم کے کاموں کو انجام دینے کے لیے جو قانون ہے، خدا کبھی اپنے قانون کو نہیں بدلے گا. اپنے اصول جو خدا کے ہیں وہ کبھی نہیں بدلنے والے ہیں. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ کبھی بھی خداوند عالم اپنے اصول اور اپنے قانون کو نہیں بدلے گا. لیکن دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر خدا اپنے اصول اور اپنے قانون نہیں بدلتا ہے تو دنیا میں بہت سارے ایسے کام جو ہم کو دکھائی دیتے ہیں کہ دونوں میں 180 ڈگری کا فرق ہے، تو کیسے ہم لوگ ان کاموں کے بارے میں یہ بات کریں گے کہ یہاں خدا کا قانون نہیں بدلا ہے؟ وہاں پر پھر ہم لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے مثال کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا خانہ کعبہ کی مثال کہ ابرہہ لشکر لے کر آتا ہے لیکن خداوند عالم ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ کو نیست و نابود کر دیتا ہے. لیکن یزید کی طرف سے ایک بندہ جب لشکر لے کر آتا ہے عبداللہ ابن زبیر کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ خدا نے کعبے کو بچایا، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ خانہ کعبہ جلا ہے، اس وقت خدا نے نہیں بچایا. تو کیا خدا کا قانون بدل گیا ہے یا نہیں؟ ان دونوں واقعوں میں کچھ ایسی چیزیں جو پہلے واقعے میں تھی اور دوسرے میں نہیں پائی جا رہی تھی. تو اس کو میں نے کل آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ایک بندے کا کھڑا ہونا دفاع کرنے کے لیے، وہ ایک بندہ یعنی جناب عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے کھڑے تھے، خداوند عالم نے اس میں اتنی برکت دیا کہ جناب عبد المطلب کی مدد ابابیل کے ذریعے سے خدا نے کیا ہے. کوئی کھڑا تھا جو خانہ کعبہ کو بچانا چاہتا تھا، جس کے دل میں یہ خواہش بھی تھی اور وہ وہاں میدان میں کھڑا تھا، اس نے میدان کو چھوڑا نہیں تھا. لیکن عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے مکے میں نہیں تھا، بلکہ خانہ کعبہ کے ذریعے سے اس کا مقصد اپنی جان کو بچانا تھا. کوئی خانہ کعبہ کو بچانا نہیں چاہ رہا تھا. تو یہ جو حالات جس طرح کے تھے، تو ہم ان دو حالات کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ دو الگ چیزیں، دو الگ واقعے رونما ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یہ جب دوسرا مرحلہ ہم لوگوں کے لیے کلیئر ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم کا قانون نہیں بدلتا ہے، اس کا قانون ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. یہاں پر لوگوں کی کنڈیشنز یا لوگوں کا کردار بدلتا ہے، اس کے نتیجے میں وہاں کے حالات بدلتے ہیں. جب ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں،
تو ہم لوگوں کو یہ ملتا ہے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ جب خدا بند عالم کا قانون نہیں بدلتا ہے اور اس کے اصول باقی رہتے ہیں، تو ان باقی رہنے والے اصولوں میں سے ایک خدا نے ارادہ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر خدا بند عالم کمزوروں کی حکومت قرار دے گا، ان پر احسان کرے گا، ان کی حکومت قرار دے گا۔ لیکن جب یہ ارادہ ہم کو خدا بند عالم کا پتہ چلا تو اس ارادے کو جاننے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا کے ارادے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کے ارادے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ خدا بند عالم نے جو ارادہ کیا ہے وہ پھر انجام نہیں پائے گا، وہ تو ہوگا، چاہے میرے ذریعے سے ہو یا کسی اور کے ذریعے سے، کیونکہ خدا نے اس بات کا ارادہ کیا ہے۔ جو خدا کا ارادہ ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ کام تو ہونے والا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ کام ہمارے ذریعے سے ہو، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے جو پہلی ذمہ داری ہم لوگوں پر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم لوگوں کی دل کی آنکھ، بصیرت، اور ہم لوگوں کو حقیقت دیکھنے والی آنکھ کھولنا ہوگا۔ ہم لوگوں کو صرف اپنے پرابلمز، اپنا پیٹ، اپنی فیملی سے نکل کر سماج کے مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ایسے بہت سارے ایشوز جن کے اندر میں نے کل یہ بتانے کی کوشش کیا کہ ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، ایک شیعہ ہونے کی وجہ سے، ایک حسینی ہونے کی وجہ سے ہمیں صرف اپنی فیملی یا اپنے پیٹ یا اپنے بچے کے بارے میں نہیں بلکہ سماج کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ اگر امام حسین علیہ السلام سماج کا درد ان کے دل میں نہ ہوتا تو مدینے سے کیوں نکلتے؟ خود کہہ رہے ہیں نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس لیے مدینے سے نکل رہا ہوں تاکہ امت میں ریفارم کر سکوں، اصلاح کر سکوں۔ امت کی وجہ سے اپنی فیملی کو لے کر نکلے ہیں جس میں خواتین ہیں۔ لوگ منع کرنے والے منع کر رہے تھے لیکن امام حسین نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنی فیملی کو ساتھ میں لے کر نکلتے ہیں، اور یہ ہم کو سکھاتے ہیں کہ اگر امت میں ریفارم کی ضرورت ہے، سماج میں سدھار کی ضرورت ہے، تو اپنے پاس اگر سب سے قیمتی چیز بھی کوئی ہے تو اس کو بھی اللہ کی راہ میں ہمیں قربان کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد پھر میں نے یہ وعدہ کیا تو اور اللہ نے یہ توفیق عطا کیا کہ آج پھر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور اب ہمارا موضوع یہاں پر تھا۔ آخری سوال جو کل میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ کہ صحیح ہے، یہ باتیں بہت اچھی ہیں، ہم لوگوں کو ریفارم کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے، سوسائٹی کے حالات کو بدلنا ہے، لیکن بہت پرابلمز ہیں، بہت پرابلمز ہیں۔ چونکہ پرابلمز بہت ہیں اور ہم لوگوں کے پاس سورسز کم ہیں، ہم لوگوں کی ایبیلٹی، ہم لوگوں کی صلاحیت کم ہے، تو اتنے بڑے بڑے پرابلمز ہم لوگ تو سالو نہیں کر پائیں گے۔ تو اب یہاں سے ہم لوگوں میں یہ ایک نیا ٹاپک چھڑا تھا، یعنی قرآن میں خدا نے کچھ وعدے کیا ہے، اگر ان وعدوں کے اوپر اور خدا کی سنت کے اوپر، خدا کے قانون کو اگر ایک بار ہم لوگ صحیح سے سمجھ لیں گے، کیونکہ خدا نے اپنی بات میں جھوٹ کہتا ہے، اور خدا نے اگر کوئی بات کہہ دیا تو ایسا نہیں ہے کہ بعد میں وہ اس کے اوپر عمل نہ کر پائے۔ وہ خدا ہے، وہ جو چاہے گا، جیسے چاہے گا، جس کے ذریعے سے چاہے گا وہ کروا کے رہے گا۔ خدا طاقت، اصل طاقت خدا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بڑی طاقت خدا ہے، خدا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا سب سے بڑی طاقت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی طاقت ہے۔ خدا سب سے بڑی نہیں، خدا ایکچول میں پاور ہے، ایکچول میں طاقت ہی خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نماز مغرب کے بعد یا نماز صبح کے بعد ہم لوگوں کو تاکید کی گئی ہے ایک جملہ 7 مرتبہ پڑھنے کے لیے، اور کہا گیا ہے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، صرف اور صرف طاقت خدا کی طاقت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسی عالم میں پلٹتے ہیں، یعنی نماز ہوئی، نماز کے بعد پلٹتے ہیں اپنے اصحاب کی طرف، اصحاب سے پلٹ کر ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابی؟
جس کے ذریعے سے تم کو زمین اور آسمانوں کے خزانے کی چابی مل جائے. ہم میں سے کون ہے جس کو خزانے کا ایڈریس ملے اور ہم لوگوں کا دل نہ گدگدائے کہ نہیں مجھ کو بھی ملنا چاہیے وہ چابی؟ ہم سب کو خزانے کی تلاش ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کے پاس دولت، طاقت، کانٹیکٹ اور جتنی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کی مشکلات کو ہم لوگ دور کر سکیں. کون نہیں چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں. رسول اپنے اصحاب سے سوال پوچھتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں زمین اور آسمانوں کے خزانے کی چابی؟ تو جتنے اصحاب بیٹھے تھے سب بے ساختہ بولتے ہیں ہاں ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ ہم کو بتائیے. تو رسول خدا کہتے ہیں نماز صبح کے بعد میں، نماز مغرب کے بعد میں 7 مرتبہ اس ذکر کو پڑھو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ذکر کے پڑھنے کے ذریعے سے ہم سب روز صبح بھی پڑھتے ہیں، روز شام میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو تو زمین اور آسمانوں کے خزانے تو دور کی بات، یہ جو چھوٹی موٹی روزی ہوتی ہے یہ بھی ہم لوگ پوری طرح سے صحیح سے نہیں حاصل کر پاتے ہیں. تو ایشو کہاں ہے؟ یہ صرف ہم لوگوں کو زبان ہلانے کے لیے نہیں سکھایا گیا ہے. یہ جملہ ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے اپنے ایمان کے اندر اور اپنے جان میں، اپنی روح میں اس کو بسانے کے لیے. یہ جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف میں اس کو دوہراؤں اور اس کے دہرانے کے ذریعے سے کوئی دروازہ کھل جائے گا اور مجھے مل جائے گا. اگر اس جملے کو ہم اپنی روح میں بسا لیں گے کہ خدا کے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے اور اپنے رابطے کو ہم خدا کے ساتھ مضبوط کر لیں گے، تو جس کو خدا مل گیا پھر اس نے کیا کھویا؟ ایک صلوات پڑھیں بھائی محمد والے محمد. یہ جو جملہ امام حسین کا ہے، عام طور پہ اس جملے کو ہم لوگ سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس جملے سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، بہت زیادہ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں. جس کو وہ کہتے ہیں جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جس کو تو نہیں ملا اس نے کیا پایا. یہ والا جو جملہ کہ اس نے کیا پایا، یہ بہت ایسا جملہ ہے جو ہم لوگوں کو اپنی روح میں بسانا ہوگا. اس جملے کے اوپر صحیح معنی میں ایمان لانا ہوگا کہ اصل طاقت صرف اور صرف خدا کی طاقت ہے، خدا کے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے. غلط فہمی ہے ہم لوگوں کے ذہن میں کہ اگر کسی سے اپنا کانٹیکٹ ہوگا تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے. اگر کسی کے ذریعے سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کی طاقت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے مسئلے کو حل کر سکے. لہٰذا اب ہم لوگوں کی بات یہاں تک کہ پہنچتی ہے کہ ہم لوگوں کو قرآنی اصول اور قانون یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے کیا قانون ہیں، کیا اصول ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے. ان قوانین میں پہلا قانون جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر باطل ایک نہ ایک دن اس کو نابود ہو کر ہی رہنا ہے. باطل کی طاقت چاہے دکھنے میں کتنی ہی بڑی کیوں نہ دکھے، باطل کی طاقت چاہے کسی بھی روپ میں ہم لوگوں کے سامنے کیوں نہ آ جائے، ایک دن آئے گا کہ یہ باطل کی طاقت کو نابود ہونا ہی ہوگا. صرف ایک طاقت ہے جو جیتے گی اور ہمیشہ باقی رہے گی، اور وہ حق کی طاقت ہے. حق جیتے گا، حق کامیاب ہوگا، حق کی حکومت ہوگی، حق کا بول بالا ہوگا. ایک دن ہے جب باطل کو مٹنا ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے باطل آتا ہے، جب ہم لوگ باطل کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو باطل کے الگ الگ روپ کی وجہ سے، اس کی الگ الگ صورتوں کی وجہ سے ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کا مقابلہ تو اب تقریباً ناممکن ہے. ہم لوگ بری طرح سے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت گھرے ہوئے ہیں، اب اپنا کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے. قرآن میں اگر ہم غور کریں حق و باطل کے فرنٹ کو اور جبہے کو جس طرح سے خداوند عالم نے ہم لوگوں کے سامنے رکھا ہے، یہ غور کرنے والا نقطہ ہے. قرآن میں بہت ساری جگہ پر جہاں حق کے کلمے کا ذکر ہوا ہے اس کے لیے تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ حق سے مراد وقت کا امام ہوتا ہے. مثلا ایک آیت سورہ بنی اسرائیل میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل گیا، باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، یہ قانون ہے کہ باطل کو مٹنا ہی تھا. باطل ایک مٹنے ہی والی چیز ہے، یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کا نام حق ہے.
اس آیت کی تفسیر میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس آیت سے مراد ہمارے اور آپ کے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام زمانہ ہے. حق یعنی وقت کا امام، حق یعنی امام زمانہ. حق قرآن کے اندر بھی، روایات کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے حق یعنی خدا، ذات حق. خدا کو اس طرح سے مخاطب بھی کیا گیا ہے کہ خدا یعنی حق. اب جب حق یعنی خدا، حق یعنی امام اور باطل ان کے مقابلے میں ہے، تو ہم سب کو پتا ہے کہ خدا کی ذات کبھی مٹنے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. جب ہم لوگوں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ حق کبھی مٹنے والا نہیں ہے اور باطل کو مٹنا ہی ہے، تو ہم لوگوں کی عقل مندی اس میں ہے کہ ہم کبھی بھی باطل کو اگر کسی بھی روپ میں دیکھیں، کسی بھی طاقت میں دیکھیں، ہم اس سے کبھی گھبرائیں نہیں. اور اگر ہم اس سے گھبراتے ہیں، ہمیں اس کا ڈر دل میں ہمارے بیٹھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط نہیں کیا ہے. حق کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنا ہم سب کی پہلی ذمہ داری ہے. جس وقت جنگ خندق کے لیے یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ لوگ رسول کے لشکر کی طرف آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ قد جمع الناس، تمہارے خلاف بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈرو، گھبراؤ. یعنی ہو یہ رہا تھا کہ ابو سفیان الگ الگ قبیلوں میں جاتا تھا، ان لوگوں کو رسول خدا کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار کرتا تھا، اور جب سب کو تیار کر کے جمع کر رہا تھا تو اپنے ہی کچھ آدمیوں کو رسول کے لشکر کے اندر بھیجتا تھا، اور بھیجنے کے بعد یہ خبر پھیلاتا تھا کہ کل تک کے کچھ لوگ تھے وہاں پہ کفار کے لشکر میں، ابو سفیان کے لشکر میں، لیکن اب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان کا اسلحہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کے پاس گھوڑے اور سواری بڑھتی جا رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب خبر یہاں اسلام کے لشکر میں آتی تھی تو بہت سارے لوگ گھبرانے لگتے تھے، جن کا ایمان کمزور تھا وہ گھبراتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے عجیب، اتنے کم ہم لوگ اور وہ لوگ اب اتنے ہو گئے، اور بڑھ گئے اور بڑھ گئے. اچھا وہ قبیلہ بھی ان کے ساتھ آ گیا، اتنا ہتھیار اب ان کے پاس آ گیا. یہ خبر جان بوجھ کر مسلمانوں کے کیمپ میں بھجوائی جا رہی تھی. نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ جن کا ایمان کمزور تھا وہ گھبراتے تھے. لیکن علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے جو قرآن کوٹ کرتا ہے. پہلے یہ کہتا ہے فزادہم ایمانا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے اس لشکر کے اندر کہ جب ان کو یہ خبر آتی تھی کہ باطل والے اور کتنے جمع ہو گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو رہے ہیں، تو ان کے ایمان میں اس خبر کو سننے کے بعد میں اور اضافہ ہوتا تھا. کچھ لوگ تھے جن کے پیر کانپنے لگے تھے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی آنکھوں کی پتلی اس کی جگہ پر نہیں رک رہی تھی. آدمی جب بہت گھبرا جاتا ہے تو یہ آنکھوں کی پتلی اپنا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ادھر ادھر خود ہی چلنے لگتی ہے. اور کچھ لوگ تھے کہ جن کے سینوں میں ان کے دل نہیں رک رہے تھے بلکہ ان کے حلق سے باہر آ رہے تھے، اتنا ڈر رہے تھے. لیکن امام علی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا. جب ان کو خبر ملتی تھی کہ اور لوگ آ گئے ہیں تمہارے مقابلے میں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی تھی اور بے ساختہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہاں کتنے ہی لوگ کیوں جمع نہ ہو جائیں، وہ باطل پر ہیں. معیار یہ ہے کہ وہاں کتنے ہی لوگ کیوں جمع نہ ہو جائیں، وہ باطل پر ہے. ہمارے لیے ہمارا پروردگار کافی ہے. ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد. تو ان دونوں فرنٹ میں، ان دونوں جبہوں میں، ان دونوں کا جو مقابلہ ہے حق و باطل کا، اس مقابلے کے اندر ہم لوگوں کو اپنے آپ کو حق کے ساتھ کھڑا کرنا ہوگا. حق کے مقابلے میں جو بھی چیز ہے پھر اس سے ہم کو گھبرانا نہیں ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے. ممکن ہے کہ ان کا دکھاوا کچھ اس طرح کا ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ ہم کو ڈرانے کی کوشش کریں گے. اور یہ نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج کے زمانے میں بھی یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ مثلا کوئی بھی اس طرح سے دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی ہم بہت قدرت اور بہت طاقت میں ہیں اور پھر ہمارے مقابلے میں جو بھی آئے گا اس کو ہم پوری طرح سے نیست و نابود کر دیں گے، مٹا دیں گے، بہت ستائیں گے،
اس طرح کا اگر کوئی امپریشن بھی ڈالنا چاہتا ہے تو ہم لوگ چونکہ علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہمیں پلٹ کر یہ کہنا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہم کسی سے نہیں گھبراتے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم چاہنے والے مولا کائنات کے ہیں. کوئی بھی مشکل ہمارے سامنے کیوں نہ ہو، وہ مشکل ہمارے لیے مشکل ہی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ مشکل کشا ہمارے ساتھ میں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد کہ کوئی یہ کہے کہ اس طرح کے ماحول میں ممبر سے یہ بات کرنا بہت آسان ہے کہ نہیں مشکل آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں کہ جب مشکل آتی ہے تو بھائی گھبراہٹ خود بخود آتی ہے، ڈر خود بخود لگتا ہے. قرآن کے اندر اس کے لیے اور ایک مثال پیش کی گئی ہے جو میں خاص طور پہ اپنے چھوٹے اور نوجوان بھائیوں کے لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہم سب نے اس واقعے کو سنا ہے، سورہ شعراء میں خداوند عالم آیت نمبر 57-58 سے اس واقعے کو شروع کرتا ہے. واقعہ اس آیت سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، لیکن میرے لیے جو مثال جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ 57-58 سے شروع ہوتی ہے. جناب موسیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ جس واقعے کو خداوند عالم نے بہت ڈیٹیل میں سورہ شعراء میں اور قرآن میں الگ الگ جگہ پر ذکر کیا ہے. سورہ شعراء میں خداوند عالم نے ذکر کرتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کہا کہ تم اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس، اور فرعون کے پاس جانے کے بعد یہ کہو کہ تم اللہ کے رسول ہو اور ہم لوگ تجھ کو اللہ نہیں مانتے، اس کو مانتے ہیں جس نے مجھ کو بھی اور تم کو بھی پیدا کیا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتا ہوں. تو اس وقت جناب موسیٰ فرعون کے پاس جاتے ہیں. اصل مقصد میرا اس پورے واقعے کو بیان کرنا نہیں ہے، لیکن اصل نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. جس وقت جناب موسیٰ وہاں جاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، واقعہ پورا آپ کے سامنے ہے. فرعون کے سامنے جا کر کہا کہ تجھ کو ضروری ہے کہ میرے اور تیرے خالق یعنی جو ہم سب کا خدا ہے اس پر ایمان لا. فرعون کے ایروگنس اور اس کے غرور اور اس کے تکبر کے اوپر یہ بہت بڑا حملہ تھا کہ جس کو اس نے پالا ہے، جس کو اپنے گھر میں رکھ کے اس نے پالا ہے، اور اس وقت کہ جب بہت سارے بچوں کو اس نے ذبح کیا تھا، جس کی جان کو اس نے چھوڑ دیا تھا اور اس کو ذبح نہیں کیا ہے، قتل نہیں کیا تھا، اب وہ آتا اور کہتا ہے کہ میں تجھے خدا بھی نہیں مانتا ہوں، اور بلکہ جس کو میں خدا مانتا ہوں اس کو تجھے بھی خدا ماننا ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فرعون کہ جو بہت ظالم تھا، بہت سارے لوگوں کا اس نے خون بہایا تھا اور بہت سارے بچوں کا قاتل تھا اور ظلم کی اس نے انتہا کر رکھی تھی، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ موسیٰ اور ان کی قوم کو پوری طرح سے نیست و نابود کر دوں گا. موسیٰ کی قوم کے اندر اگر ہم لوگ تھوڑی توجہ کریں، موسیٰ کی قوم کے اندر کوئی جوان نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی جوان لڑکا پیدا ہوتا تھا فرعون کے سپاہی اس کو جا کر قتل کر دیتے تھے. فرعون کے سپاہیوں نے کسی بچے کو چھوڑا نہیں تھا. 70,000 تک کا فیگر ملتا ہے کہ 70,000 بچوں کا قتل کیا گیا ہے. 70,000 ایک بہت بڑا فیگر ہوتا ہے ایک قوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے. نتیجہ کیا ہوا کہ فرعون اب یہ چاہتا ہے کہ میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کی جو بقیہ قوم ہے جس کے اندر بوڑھے لوگ ہیں یا جس کے اندر خواتین ہیں، اب ان کو بھی پوری طرح سے میں نابود کر دوں گا، اب ان کو بھی کوئی جینے کا حق نہیں ہے. جناب موسیٰ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ چلو ہم لوگ دریائے نیل کی طرف جاتے ہیں، خدا کا حکم ہے کہ نائل ریور کی طرف ہم کو جانا ہے. یہ اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں، پیچھے سے فرعون ان کا پیچھا کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے جو کہتی ہے وَإِذْ أَخْرَجْنَا، ہم نے فرعون کو اس کے قصر سے اور پیلس سے نکالا ہے، ہم نے نکالا ہے. فرعون کے لیے بہت آسان تھا کہ اپنے 2 کمانڈر کو کہتا ہے جاؤ یہ پوری قوم کو نابود کر کے آ جاؤ، لیکن خدا کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے فرعون کو اس کے پیلس سے نکالا ہے. اور یہ فرعون نکلتا ہے جناب موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے، اصل یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ کیا کیا تم نے ہمارے ساتھ میں، تم نے ہم کو بہت بری جگہ لا کر پھنسا دیا ہے، کیونکہ آگے نائل ریور ہے، دریائے نیل ہے، یہاں سے اب ہم لوگ کراس نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی یہاں پر کشتی کا انتظام تم نے نہیں کیا ہے، کیسے اب ہم لوگ یہاں سے کراس کریں گے؟ اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اگر آگے ہم لوگ جائیں گے تو ڈوب جائیں گے اور یہاں کھڑے رہیں گے تو فرعون ہم لوگوں کے اوپر رحم تھوڑی کرے گا، وہ ہم کو کچل دے گا، وہ ہم کو کچل دے گا. توجہ کیجئے گا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی.
کہ مشکل حالات میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں مشکلات کو دیکھنے کے لیے. ایک بنی اسرائیل ہے جو ابھی جناب موسیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے ہم کو بہت بری طرح سے پھنسا دیا ہے, آگے دریائے نیل ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. موسیٰ پہلے ہی کیا ہم لوگوں کے پاس مشکلات کم تھی کہ یہ ایک اور مشکل, اب تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. یہ جو کہہ رہے تھے وہ لوگ, قرآن اس کو یوں کہتا ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, موسیٰ بہت بری طرح سے ہم لوگ پھنس گئے ہیں. اور واقعا ہم لوگ بھی اگر اپنے آپ سے بھی سوال کریں تو کیا بنی اسرائیل غلط کہہ رہے تھے ظاہری طور پر؟ بنی اسرائیل جو جناب موسیٰ سے کہہ رہے تھے کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, یعنی ہم بہت بری طرح سے پھنس گئے ہیں, نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے رک سکتے ہیں, تو غلط کہہ رہے تھے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. کہ کیا وہ لوگ غلط کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ بہت بری طرح سے پھنس گئے ہیں؟ یہ ایک طریقہ تھا کہ جو بنی اسرائیل جتنا دیکھ سکتے تھے, جتنا ان کا ویژن تھا, جتنا ان کی آنکھیں دیکھ سکتی تھی. لیکن فوراً قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جناب موسیٰ جواب میں کہتے ہیں کلا. بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پھنس گئے ہیں بہت بری طرح سے. جناب موسیٰ جواب میں کہتے ہیں ہرگز ہم لوگ نہیں پھنسے ہیں, ہرگز ہم لوگ نہیں پھنسے ہیں. ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو مجھے راستہ بتائے گا. ایک بنی اسرائیل کا دیکھنے کا طریقہ ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں, اور ایک جناب موسیٰ کا دیکھنے کا طریقہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ہرگز نہیں پھنسے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے. دونوں کے طریقے میں, دونوں ایک ہی گراؤنڈ پہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں, لیکن ایک کہتا ہے پھنس گئے اور ایک کہتا ہے ہرگز نہیں پھنسے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ خداوند عالم کے اوپر جو جناب موسیٰ نے توکل کا اظہار کیا تھا اور اس کے ساتھ میں رہنے کا جو اظہار کیا تھا اور اپنے ایمان کو جو بتایا تھا, نہیں میرے پروردگار نے اگر مجھے یہاں پر آنے کے لیے کہا ہے اور اس کے کہنے پر میں یہاں پر آیا ہوں تو میں پھنسا نہیں ہوں, وہ میرے ساتھ ہے. کیا کیا جناب موسیٰ کو اس وقت خدا نے؟ خدا کہتا ہے کہ موسیٰ یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اس کو زمین پر مارو, پانی پر مارو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک راستہ بنتا ہے. ذرا تصور کیجئے کہ جو خدا عصا کے مارنے کے ذریعے سے پانی کے اندر راستہ بنا سکتا ہے, کیا وہ خدا خود بخود جناب موسیٰ کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ سیدھی طرف دیکھو راستہ بن گیا نکل جاؤ, سامنے دیکھو راستہ بن گیا نکل جاؤ؟ کوئی ایک جگہ بتاتا اور کہتا چلو راستہ بن گیا نکل جاؤ. جو عصا کے ذریعے سے پانی میں راستہ بنا سکتا ہے وہ تو پھر کسی اور طریقے سے بھی راستہ بنا سکتا ہے. لیکن یہاں پر ہم کو سبق سکھا رہا ہے کہ اگر مشکل وقت آتا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں, لیکن تم کو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہوگا. عصا تم کو مارنا ہے پانی پر, پھر راستہ بنانا میری ذمہ داری ہے. ایک صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد. راستہ میں بناؤں گا, لیکن ایسے ہی میں تم کو نہیں کہوں گا کہ سامنے راستہ بن گیا نکل جاؤ, کیونکہ میرے قانون میں سے ایک قانون ہے کہ باطل کو میں مٹاؤں گا, حق کو بچاؤں گا. ضرورت یہ ہے کہ حق کے ساتھ کوئی کھڑا ہو, کوئی کھڑا ہو. وہ عصا مارا جناب موسیٰ نے, راستہ بنا. توجہ کیجئے گا, اصل میں اس موضوع کے اوپر زیادہ نہیں چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ بات آ گئی ہے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کا. وہ راستہ بنا, جیسے ہی راستہ بنا اور کراس کرنے کی بات آتی ہے تو اگر ہم لوگ میں سے کوئی ہوتا تو جیسے ہی راستہ دکھا تو اب پہلی فرصت میں بھاگو, کیونکہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور اب آگے راستہ ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ کسی صورت میں یہاں سے بھاگیں اور جتنا فرعون سے دور ہو سکتے ہو جائے. لیکن بنی اسرائیل بھی ایک عجیب قوم تھی. وہ پلٹ کر کیا کہتی ہے, موسیٰ ہمارے 12 قبیلے ہیں, ایک ہی راستے سے ہم لوگ چلے جائیں, ایک ہی راستے سے ہم لوگ گزر جائیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے.
ہم لوگوں کے لیے 12 راستے بنیں گے تو ہم جائیں گے. یہ بنی اسرائیل کا عجیب پن ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف جناب موسیٰ کے سامنے جیسے ہی یہ ڈیمانڈ ان کی جاتی ہے کہ بھائی یہ 12 راستے ہمارے لیے ہونا چاہیے. ایسا خدا گنجوں کو ناخن نہیں دیتا ہے. اگر گنجے کو ناخن ملے تو خود اپنے ہی سر کو پہلے وہ چھیلے گا اور اپنے ہی سر سے خون نکالے گا. لیکن صرف مثال اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب موسیٰ بھی پلٹ کر یہ کہہ سکتے تھے نا کہ اگر آنا ہے تو آؤ، نہیں تو کھڑے ہو. تو سب کو آخر میں مجبوری میں آنا ہی پڑتا، کیونکہ پیچھے فرعون ان کو پش کر ہی رہا تھا نا آگے جانے کے لیے. فرعون نام کا ایک اور اس کا پورا لشکر تو تھا، ان کو آگے آنا ہی تھا. اس وقت بھی جناب موسیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا ہے، شاید ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہی کہتا ہے آنا ہے تو آؤ، نہیں تو کھڑے رہو، ہم لوگ تو چلے، اب تم یہاں کھڑے رہو. لیکن یہ نہیں ہوا. جناب موسیٰ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، میری قوم ایسا کہہ رہی ہے. خدا بھی کیا کرتا ہے؟ 12 راستے بھی بنا دیتا ہے. 12 راستے بھی بنا دیے. توجہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ایسا کیوں کیا، تو تفاسیر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ کل رات میں جس وقت جناب موسیٰ فرعون کے دربار سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آئے تھے اور قوم سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدا کا حکم ہے کہ ہم لوگ کو دریائے نیل کی طرف جانا ہے، تو اسی آدھی رات میں قوم نے جو جناب موسیٰ کو جواب میں لبیک کہا تھا اور کہا تھا کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. چونکہ انہوں نے فوراً جناب موسیٰ کی بات کو سنا اور اسی آدھی رات میں جناب موسیٰ کے ساتھ دریائے نیل کے لیے نکل گئے. اپنے وقت کے نبی کی بات کو سنا اور خدا کے حکم کو سنا. تو خداوند عالم نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جو میرے کہنے پر یہاں تک کے آئے ہیں ان کو میں یہاں چھوڑنے کی بات کروں. نہیں، ان کو 12 راستے چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی 12 راستوں بنا دوں گا. اور ان کے لیے بنایا. ہم کو قرآن کا یہ واقعہ اور یہ آیت سبق سکھاتی ہے کہ اگر ہم ایک قدم آگے بڑھائیں گے، ایک قدم اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو اللہ ہمارے لیے راستے بنائے گا بہت سارے. اور اپنے سے نزدیک لینے کے لیے خداوند عالم کو صرف ہماری طرف سے چھوٹا سا بہانہ چاہیے. ایک سلوات پڑھے بر محمد وآلہ اسی سورے میں کنٹینیو کرتے ہوئے خدا کہتا ہے وَأَوْرَثْنَا. اب اس بات کی طرف بھی توجہ رکھیں کہ اگر جناب موسیٰ کبھی یہ چاہتے کہ میں فرعون کا مقابلہ کروں گا، ایک لشکر بناؤں گا، لشکر بنانے کے بعد میں فرعون کو ہراؤں گا اور پھر یہ مصر کے اندر ایک اپنی حکومت بنے گی اور اپنا راج ہوگا، اور اس طرح کی چیزیں اگر چاہتے تو ان کو کتنے لوگوں کی ضرورت تھی، کتنے جوانوں کی اور کتنی نسلوں کی ضرورت تھی. وہ پیدا ہونے کے بعد ان کی ٹریننگ، وہ فوجی بنے، ہتھیار چلانا سیکھیں اور اس کے بعد کبھی جائیں گے فرعون کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن جناب موسیٰ نے جب یہ کہا کہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، تو جو راستہ کئی سالوں میں طے ہو سکتا تھا ایک رات میں طے کیا ہے. کئی برسوں کا راستہ، کئی ڈیکیڈز کا راستہ، کئی دہائیوں کے راستے کو صرف اور صرف ایک رات میں طے کیا ہے. خدا پھر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا. جتنا کچھ بھی فرعون نے اپنے لیے بنایا تھا مصر کے اندر، یہ سب کا سب ہم نے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا، کیونکہ اب یہاں تو کوئی بچا ہی نہیں ہے، وہ پورا بنی اسرائیل کا ہو گیا. صرف کیوں؟ کیونکہ جناب موسیٰ یہ مانتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے. اگر ہم لوگ بھی اس چیز کو مانیں اور اس چیز پر ایمان رکھیں کہ حق و باطل کی لڑائی میں، ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں خدا حق کے ساتھ اور مظلوم کے ساتھ ہے، لیکن مظلوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ عصا کو پانی پر مارے. ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کے بیٹھنے سے اپنے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم لوگوں کو عصا پانی پر مارنا ہوگا. یعنی جو خدا نے ہم کو قدم اٹھانے کے لیے کہا ہے، پہلا قدم تو ہم کو اٹھانا ہوگا، پھر خدا ہماری مدد کرے گا. ایک سلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. خدا بند عالم کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہی ہے کہ حق و باطل میں حق ہمیشہ باقی رہے گا
اور باطل یہ بلبلے کی طرح ہے، اور یہ جب پانی کے اوپر بلبلہ آتا ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے رہنے والی چیز ہے، اس کو تو ختم ہونا ہی ہے۔ اور اگر ہم لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں کہ حق ہمیشہ باقی رہے گا اور باطل کو ختم ہونا ہی ہے، تو کبھی بھی ہم باطل سے متاثر نہیں ہوں گے، کبھی بھی باطل کا دکھاوا ہم لوگوں کو ڈرائے گا نہیں۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، اور اس دین کے بعد اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس مذہب میں غدیر کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جس مذہب میں ولایت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ ولایت کے کانسیپٹ کی طرف کیوں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ جس دن یہ ولایت کا اعلان ہوا ہے، خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کا دن وہ دن ہے کہ جو لوگ تمہارے دین کو نہیں مانتے ہیں وہ آج مایوس ہو گئے ہیں۔ فلا تخشوہم، اب تم ان لوگوں سے مت ڈرو، وہ مایوس ہو چکے ہیں، تم مت ڈرو ان لوگوں سے، واخشون، مجھ سے ڈرو۔ تمہارے دل میں صرف میرا ڈر ہونا چاہیے، میرے علاوہ کسی کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس قانون پر اگر ہم عمل کرنے لگے کہ ڈر دل میں صرف خدا کا ہونا چاہیے، کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بھی ہم اپنا ویوہار اور رابطہ بنا رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا خدا راضی ہوگا یا میرا خدا ناراضی ہوگا۔ اگر میرا خدا ناراضی ہوگا تو چاہے کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، ہمیں اس کو ٹھکرا دینا ہے، اور امام حسین کے اس جملے کے اوپر عمل کرنا ہے، مثلی لا یبایع مثلا۔ اگر خدا کو ناراضی کرنے والا کام ہے تو میرے جیسے اس کے جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا ہے، ہمیں اس کو ٹھکرا دینا ہے۔ اور یہ والا سبق کہ ہم خدا کی رضایت کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اس کے لیے ہمیں موٹیو کہاں سے ملے گا، جذبہ اور جوش کہاں سے ملے گا، حوصلہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن کی یہ آیت اور قرآن کا یہ قانون کہ حق و باطل میں حق باقی رہنے والا ہے اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے۔ جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ ایک مٹنے والی چیز ہے باطل، تو ہم لوگوں کے لیے یہ عقل مندی نہیں ہے کہ جو مٹنے والا ہے ہم اس کے ساتھ اپنے رابطے کو بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب وہ مٹے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کون بچائے گا؟ تو بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی اپنے آپ کو اس کے دامن میں لے جائیں، اس سے نزدیک کریں جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر ایک مصیبت بھی ہم تک کے نہیں آ سکتی ہے۔ اور اگر ہمارا رابطہ اس سے مضبوط ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کے ساتھ اپنے رابطے کو اصلاح کر لیں گے، تو پھر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں کہ جب ابن زیاد ان کو کہتا ہے دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو پلٹ کر کہیں گے ما رأیت الا جمیلا، ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ صرف اور صرف خوبصورتی اور اچھائی تھی۔ اور جب حق و باطل کے یہ راستے کو، یہ اصول کو، قانون کو ہم سمجھیں گے، تو پھر جناب علی اکبر کا وہ تاریخی جملہ کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے عالم مکاشفہ میں ایک چیز کو دیکھا، ایک خواب کو دیکھا جس میں کوئی بندہ آواز دے رہا ہے کہ یہ کاروان اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جب اس حالت سے باہر آتے ہیں تو جناب علی اکبر ان سے دریافت کرتے ہیں کہ بابا کیا ہوا؟ کہ بیٹا ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو علی اکبر علیہ السلام جواب میں ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے جواب میں کہا بیٹا ہم حق پر ہیں، ہم حق ہیں۔ تو کہا اگر حق پر ہم ہیں تو ہمیں موت سے کیا ڈر، چاہے موت ہماری طرف آئے یا ہم موت کی طرف جائیں، حق پر ہونا امپورٹنٹ ہے۔ پھر مشکلات کا ڈر دل سے خود بخود نکل جائے گا، لیکن حق کو سمجھنا، حق کو انتخاب کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ اور جب یہ جملہ کہا تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنے گلے سے لگایا ہے، کیونکہ یہ قرآنی جملہ ہے، یہ وہ بات ہے جس سے قرآنی اصول اور سنت الہی کو سمجھا رہے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کہ ہم لوگوں کے لیے حق پر رہنا ضروری ہے، اور اگر حق پر رہیں گے تو نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی سے ہم امپریس ہوں گے، اور نہ کسی کا خوف ہماری طرف آئے گا۔ ہم اپنے سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے دین کی خدمت کرنے کے لیے،
دین کو بچانے کے لیے اور اصلاح کرنے کے لیے. جیسے ہمارے امام نے اس قدم کو اپنے قدموں کو آگے بڑھایا ہے اور انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا ہے. تو ایک ایسی ہستی کہ جس نے کربلا کے میدان سے پہلے اپنے حق پر ہونے کی سند خود امام حسین سے لی ہے. اس ہستی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کی معرفت کو دیکھتے ہوئے، ان کی شباہت کو دیکھتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کربل کے میدان روز عاشور انہیں اذان دینے کے لیے انتخاب کیا تھا، تاکہ اس بامعرفت ہستی کے ذریعے سے جو رسول کا شبیہ بھی ہے کردار میں، گفتار میں، اپنی رفتار میں، اس کی آواز کو سن کر، اس کی اذان کو سن کر کچھ لوگ جو جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے اور انہیں بھی حق کے راستے پر لانے کی کوشش کی جائے. اسی لیے جناب علی اکبر کا انتخاب کیا گیا تھا، کیونکہ امام حسین ایک امام ہونے کے اعتبار سے ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اپنے آخری سانس تک کے باطل کے راستے پر جانے والے لوگوں میں سے جتنوں سے ممکن ہو سکتا ہے ان کو میں حق کی طرف لے کر آؤں، باطل کے راستے میں سے لوگوں کو کم کیا جا سکے. تو ان کے پاس جتنے اس کے لیے وسیلے تھے، ایک ایک وسیلے کو انہوں نے اپنایا ہے، جس میں سے خود اذان علی اکبر یہ اس کام کے لیے تھی کہ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا سکے. بس عزاداروں، دو روایتوں کے ساتھ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ہم سب نے یہ سنا ہے کہ جب آدھی رات کے بعد اور اپنے بیٹے اور غلام اور بھائی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف جب آتے ہیں تو صبح عاشور جناب حر ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے کہ جو امام حسین سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ جب تک زندہ رہوں گا بچوں کی پیاس کی آواز سنوں گا تو اپنی شرمندگی کا مجھے احساس رہے گا. امام حسین علیہ السلام جناب حر ان میں یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ جوان بیٹا نزدیک کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جوان بیٹے کی موجودگی میں بوڑھا باپ مقتل میں جائے؟ نہیں مولا، مجھے پہلے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے گا. امام حسین علیہ السلام حر کے فرزند کو مقتل میں جانے کی اجازت دیتے ہیں. بس عزیزو توجہ چاہتا ہوں، جس وقت امام حسین نے اجازت دیا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جناب حر کا فرزند گھوڑے سے گرتے ہوئے مدد کی آواز بلند کرتا ہے کہ میری مدد کے لیے آئیے. امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکل کے اس کی طرف دوڑتے ہیں. ہائے غضب ہو گیا، ایک ایسا منظر دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جناب عباس کو خطاب کر کے کہتے ہیں عباس میرے نانا نے یہ سکھایا ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر نہ آئے. عباس ان کو خیمے کی طرف ہدایت کرو، لے کر جاؤ. حضرت عباس جناب حر کو خیمے کی طرف لے جاتے ہیں. امام حسین اس لاشے کو اٹھا کر اصحاب و انصار کی مدد سے خیمے کی طرف لانے کا انتظام کرتے ہیں. لیکن وقت عصر ہے، عاشور کا دن ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایک جوان بیٹا آواز بلند کرتا ہے السلام علیکہ یا ابتا، میرا آخری سلام قبول کیجئے. بس اس آواز کا آنا تھا. بوڑھا باپ یہ کہتے ہوئے کہ تیرے جانے سے میری آنکھوں کا نور جا چکا ہے، اور مقتل کی طرف دوڑنا شروع کرتے ہیں. عزاداروں، علی اکبر کے سرہانے پہنچ جاتے ہیں. علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھتے ہیں. صبح عاشور آپ کو وہ جملہ یاد ہے نا، کیا کہا تھا؟ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر نہیں آنا چاہیے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ علی اکبر اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھے ہوئے ہیں، ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں. دریافت کیا، پتا چلا کہ برچی کا پھل سینے میں رہ گیا ہے. بس اس کو نکالنے کی کوشش کیا تھا. ہائے غضب ہو گیا. ایک طرف جوان بیٹے کا لاشا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کا کلیجہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا
ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار اور مددگاروں میں شمار فرما. اور ہم سب کو امام زمانہ کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. 2 اناؤنسمنٹ ہیں، 2 اعلانات. پہلا یہ کہ آج سے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جو بھی مجلس برگزار ہوگی اور آنے والی تقریباً تمام 19 مجالس کے لیے، یعنی یہ اشرا اور اس کے بعد والا اشرا، جو بھی یہاں خطاب ہوگا اس خطاب میں سے اور اس مجلس میں سے آپ لوگوں کے لیے ایک کوئز کمپٹیشن کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر مجلس سے 3 سوال ایک لنک کے ذریعے سے بھیجے جائیں گے، اور اس کا ایک کرائٹیریا بھی معین کیا گیا ہے کہ جس کا میسج آپ کے ساتھ سرکولیٹ کیا جائے گا، آپ کو بھیجا جائے گا، اور جو لوگ اس میں اس کرائٹیریا کے مطابق جواب دیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہترین انعامات سے نوازا جائے گا. دوسرا اعلان جو کل بھی میں نے کیا تھا کہ اس ٹاپک یا مجلس کے حوالے سے یا جو باتیں ہم کر رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی بات یا کوئی نقطہ اگر میں واضح نہیں کر سکا ہوں تو آپ مجھ سے ضرور دریافت کیجیے گا. پتہ ہوگا فوراً بتاؤں گا، اور اگر پتہ نہیں ہوگا تو مولانا حضرات کی مدد سے اسے جاننے کی کوشش کروں گا اور آپ کی خدمت میں اس کو بتاؤں گا. ایک سوال کر رہا ہوں.